جی محترم یاسر عرفان گجر ایڈوکیٹ، کیا بتائیں جی کہ کچہری کا موسم کیسا جا رہا ہے اور کیا صورتحال ہے جی؟ جی کچہری کا موسم تو الحمدللہ خوشگوار جا رہا ہے اور الیکشن کا دورہ ہے اور الیکشنز ہمارے سال 2025-26 کے لیے کینڈیڈیٹ جو ہے نامزد ہو چکے ہیں، آلموسٹ تقریباً کچھ چھوٹی چھوٹی سیٹوں پر بقایا ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ ہمارا بھائی چارگی سے انشاءاللہ یہ الیکشن کمپلیٹ ہوگا اور ہم باقاعدہ چونکہ ہم انڈر پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے ماتحت ہے تو ان کی ہدایات کے مطابق جو ہمارا الیکشن ہوتا ہے اور یہ اسی کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ سابقہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے PLF ہی انشاءاللہ ون کرے گی ٹاپ ٹو باٹم انشاءاللہ۔ اور یہ اس لیے ون کرے گی، آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اس لیے ون کرے گی کہ آپ کچہری گیٹ سے انٹر ہوتے ہی نا آپ کو PLF کی خدمات نظر آئیں گی، چاہے آپ جوڈیشری سائڈ میں دیکھتے ہیں، چاہے آپ بلڈنگ سائڈ پہ دیکھتے ہیں، چاہے آپ چیمبر سائڈ میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ خدمات نظر آئیں گی۔ اور ہمارے کینڈیڈیٹ انشاءاللہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میڈم فرحانہ قمر جو ہے وہ جو پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ ہے، وقاص علی جو ہے وہ بھی پروفیشنل وکیل ہے، وہ جنرل سیکرٹری کا ہے، اور رئیس خان جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ ہے، ملک طاہر علی جو ہے جوائنٹ سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اسی طرح باقی MEC کے لیے عفان اویس اور میڈم شازیہ اور محمد اشرف آصف نون، سارے جتنے بھی ہیں وہ اچھے پروفیشنل ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہی جو کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے اور بھاری اکثریت سے وہ کامیاب ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پھر پہلے سیاست میں یہ وکیل تو خود پاور میں ہوتے ہیں، سیاست کو ساتھ نہیں ٹچ ہوتے ہیں، لیکن اخیر قدموں میں پھر وہ سیاست ٹچ ہوتی ہے اور وہ آپ کے رزلٹ بنتے پھر سیاست کے رزلٹ بھی ساتھ بن جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے جی؟ میں یہ سمجھوں کہ آپ سیاسی عمل دخل کی بیرونی سیاسی عمل ایکچولی دیکھیں جی، ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ یہاں پر ہم مختلف برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ میرے الیکشن میں بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سیاسی عمل دخل اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بہرحال یہ عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر ہماری بھائی چارگی کی فضا ہے، یہاں پر سیاسی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ ردم قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ انشاءاللہ ردم ہمارا قائم رہے گا، بلکہ ہمارا گراف اس سے اوپر جائے گا انشاءاللہ۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی نئے آدمی بھی آئے ہیں یا وہ پرانے کے ذہن کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں نئے آدمی دیکھیں، میڈم فرحانہ قمر لیڈیز کی فرسٹ ٹائم نمائندگی ہو رہی ہے اور یہ ہمارے گروپ کو فرسٹ ٹائم یہ ایک پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ بننے جا رہی ہے اور یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان فرسٹ لیڈی ہے۔ اس حوالے سے باقی جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہمارے فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، ریپیٹر نہیں ہے۔ لیکن باہر کی سیاست تو بالکل ٹوٹ گئی ہے، وہ پرانے سارے گروپ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ اپنے ڈاؤن ہو گئے۔ غلام سرور خان ہے، چودھری نثار ہے اور یہ جتنے بڑے گروپ تھے یہ ٹوٹ رہے ہیں اور یہ آنے والا دور بھی کوئی نوجوانوں کا دور ہے۔ اور آپ کیا شک نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا معاملہ یہاں بھی نہ ہو جائے؟ استاد محترم ایسا ہے نا کہ باہر کا تو آپ کو حالات جو ہے وہ ملکی لیول کے حساب سے ہیں اور بے شک وہ گروپ ٹوٹ جائیں ان کے اثر رسوخ تعلقات تو قائم رہتے ہیں، ہمارے بھی درمیان اسی طرح موجود ہیں۔ ہر کسی کے خان صاحب کے بھی تعلقات ہیں، ایسے ہی بیرسٹر عقیل ملک کوہستان گروپ کے ان کے بھی تعلقات ہیں، دوسری گروپ PTI کے ان کے بھی تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات اپنی جائے، لیکن یہاں پر مین دو گروپس ہیں، یونائٹڈ اور PLF الحمدللہ پچھلے 8 سالوں سے جو ہے وہ بھاری اکثریت سے اپنے آپ کو کامیاب کروا رہا ہے۔ آپ خدمات کے حوالے سے کوئی کسی سیٹ پر آ رہے ہیں؟ نہیں میں کسی سیٹ ایگزیکٹو یا کسی سیٹ میں کسی سے میں اس وقت کیونکہ ممبر ایگزیکٹو ہائی کورٹ کی سیٹ پر ہوں قائم، اس وجہ سے میں کسی سیٹ پر نہیں آ رہا ہوں۔ مستقبل میں انشاءاللہ سوچیں گے۔ تو کوئی خوبصورت وہ آپ شعر اکثر پڑھتے تھے وہ سنا دینا جی۔ یہی ہے کہ اپنے حوالے سے، اپنے دوستوں کے حوالے سے، اپنے سینئرز کے حوالے سے اور اپنے گروپ کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو چراغ ہم جلائیں گے انہیں آندھیاں کیا بجھائیں گے، جو لو ذرا بھی کم ہوئی تو اپنے خون سے ہم جلائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ اس بار آپ کا خون جو ہے وہ گرمی پیدا کرتا ہے یا ٹھنڈ میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ شکریہ جناب، بہت مہربانی۔